عیسیٰ ندیم انجم نے اپنے باپوں یعنی کہ امریکہ سے $200 ملین لیے ہیں پاکستان میں نماز جمعہ کے اوپر پابندی لگوانے کے لیے، یعنی لگانے کے لیے۔ اب ان دونوں نے 200 ملین 100 ملین ایک کو دونوں نے لیے ہیں۔ ڈیمانڈ آئی ہے جنہوں نے 200 ملین دیا ہے کہ پاکستان میں جو نماز جمعہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کا جو یا مسلمان کہیں پہ بھی ہیں، اسپیشلی جو پاکستان میں ہیں، ان کے جو ایمان تازہ ہوتے ہیں نا، تو وہ ان کو روکنا ہے، یعنی کہ ان کے ایمان کو تازہ نہیں ہونے دینا، دور رکھنا ہے، اور اس سے ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے جہاد کا۔ تو لہٰذا اس کو بند کرو۔ اور ان دونوں نے یہ کل سے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ دونوں آدمی، آرمی چیف اور DGI انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے ڈائریکٹ پابندی لگائی پورے پاکستان میں تو یہ ناممکن ہوگا، اور عوام جو ہے اسپیشلی خصوصی جو مولوی ہیں اور ان کے مدرسوں والے، وہ سڑکوں پہ آ جائیں گے اور پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ تو جناب اب انہوں نے سوچا کیا ہے کہ جو 3-4 چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے ہیں ان کی جو نماز جمعہ ہوگی ایک بڑے شہر میں ہوگی، اور پھر اسی طرح جو 10-15 یا 8-10 جو گاؤں ہوں گے ان کی جو نماز جمعہ کے لیے ایک چھوٹا قصبہ، یعنی کہ ساتھ والا جو شہر ہوگا اس میں منعقد کروائی جائے گی۔ لیکن ایسی جگہوں پہ یہ رکھی جائے گی نماز جمعہ کا اہتمام جو کہ 1 گھنٹے کے لیے ہوگا، اور وہاں تک پہنچنا کسی بس، ٹرین یا کسی اور جو پبلک ٹرانسپورٹ کا ہے اس کا پہنچنا ناممکن ہوگا، جیسے کہ ادھر رائے ونڈ کی طرف چلے جاؤ، یا پھر دوسرے جو گاؤں ہوتے ہیں 10-15 گاؤں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے پاس جو شہر ہوتا ہے وہاں پہ بڑی کھلی جگہیں لے کے وہاں پہ 1 گھنٹے کے لیے نماز جمعہ ادا کی۔ اور انہوں نے یہ بھی آپس میں ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جہاں جو بھی اس میں آئے گا نماز پڑھنے کے لیے اس کا پورا بایو ڈیٹا لیا جائے گا، اس کے شناختی کارڈ لیا جائے گا، اور ساتھ شناختی کارڈ کی کاپی کے علاوہ اس کی ملازمت یا کاروبار کا پورا ڈیٹا لیا جائے گا، اور پھر بعد میں جا کے ان کے گھروں پہ جا کے ان کو تنگ کیا جائے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہوگا کہ لوگوں کا وہاں تک اس نماز جمعہ والی جگہ پہ پہنچنا ناممکن ہو جائے گا۔ لوگ تنگ آ جائیں گے کہ یہ تو ہم نماز جمعہ پڑھنے گئے تھے، یہ تو ہمارے گھروں پہ آ کے دھاوے بول رہے ہیں اور ہمیں تنگ کر رہے ہیں، ہمارا سارا بایو ڈیٹا لے کے، اور پھر ہم سے پیسے مانگنے آ جاتے ہیں دروازے۔ امریکہ نے یہ بھی مانگا ہے ان سے دونوں سے کہ پاکستان میں جتنے بھی مدرسے ہیں ان کا بایو ڈیٹا دے کہ وہاں پہ کون کون سی کارروائیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ کتنے بچے پڑھتے ہیں، کس ایج سے، یعنی کہ پورے کا پورا ڈیٹا مانگا ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں، ان کی عمریں کتنی ہوتی ہیں، جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کیا ٹریننگ دیتے ہیں اور کیا کیا پڑھاتے ہیں، وہ سارے کا سارا ہمیں پرووائڈ کرو۔ تو انہوں نے وہ انفارمیشن جو سی ہے وہ مولانا فضلو کپورے کے ساتھ شیئر کی۔ تو مولانا فضلو کپورہ جو اس نے کہا کہ مجھ سے جو تم شیئر کر رہے ہو اس کا مقصد کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس جو مدرسے ہیں نا وہاں سے ہم نے شروعات کرنی ہے۔ تو مولانا فضلو کپورے کو بہت سخت غصہ آیا، اس نے کہا بھائی اگر تم نے یہ کام کرنا ہے تو پھر 15 سے 20 جو % ہے، جو $200 ملین تم نے لیا اس میں سے مجھے بھی دو۔ تو انہوں نے کہا تمہیں تو ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا، ہم نے تو یہ سارے پاکستان میں انتظام کرنے ہیں بڑے بڑے شہروں میں نماز جمعہ کے لیے، باقی چھوٹے یعنی کہ پبلک کو تنگ کرنے کے لیے صرف ایک یہ جو تماشا بھی ہمیں کرنا پڑے گا کچھ عرصے کے لیے، اس میں بھی پیسے خرچ ہوں گے، تمہیں تو ایک پیسہ بھی نہیں ملنا۔ تو مولانا فضلو کپورے نے آگے سے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم مجھے نہیں دیتے تو پھر میں تمہیں کیا کروں گا، میں تمہارے خلاف بغاوت کروں گا، کیونکہ میں اپنے تمام جو لوگ ہیں فرقہ جو ہیں اپنے فرقے کے وہ بھی، اور تمام اسلامی جماعتیں جہادی جماعتیں ان کو ساتھ مل کے تمہارے خلاف بغاوت کروں گا۔ تو اس نے کہا تم لوگ ہو نا، کیونکہ وہ یہ بھی پتا کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم جو لوگ ہو وہ دہشت گرد تو نہیں پیدا کر رہے یہاں سے مدرسوں سے، تو لہٰذا ہمیں تو تمہارا ڈیٹا سب سے پہلے دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم بغاوت کرو گے تو ہم تمہارا حشر وہ کریں گے جو ہم نے اکبر بگٹی کا کیا تھا۔ یہ آگے سے آرمی چیف کا اس کو پیغام تھا DGI کا کہ تیرا حشر جو ہے ہم اکبر بگٹی جیسا کریں گے۔ تو اس نے کہا وہ تو بعد کی بات ہے کہ تم اکبر بگٹی